اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین۔ الہی و سیدی فصلک بقدرت التی قدرتها وبالقضیۃ التی حتمتها وحکمتها وغلبت من علیہ اجریتها ان تحب لی فی هذه اللیلۃ وفی هذه الساعة کل جرم اجرمته وَكُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُهُ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ۔ یہ دعا جس طریقے سے مشہور ہے کہ خاص ہے شب جمعہ سے یا مخصوص راتیں جو ہیں مثلا شبائے 15 شعبان یا شبائے قدر، تو غالب اکثریت یہ دعا مشہور ہے شب جمعہ سے۔ تو اس کی شہرت اس آج کی عبارت کی وجہ سے ہے کہ اس لیل اور اس لمحے جس لمحے میں وہ دعا کرتا ہے شخص، خدا سے مناجات کرتا ہے اور اس مناجات میں طلب مغفرت کرتا ہے خداوند قدوس سے، تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے والا شخص عرض کرنے لگتا ہے کہ اے میرے معبود، اے میرے آقا، میں تیری مقدر کردہ قدرت اور تیری حتمی حکمت و قضاوت اور ہر محفل نفاذ پر غالب آنے والی عظمت کا حوالہ دے کر یا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اسی رات میں اور اسی وقت میں معاف کر دے، یعنی وہ رات جس رات میں یہ میں مناجات کرتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں، تو اسی رات میں اسی ساعت میں میرے جو قبائح ہیں، گناہ ہیں، ان کو معاف کر دیں۔ میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری و باطنی برائیاں، ساری جہالتیں جن پر میں نے خفیہ طور پر یا علل اعلان چھپا کر یا ظاہری کر کے عمل کیا ہے، ایسی غلطیاں ساری کی ساری، ایسے جرم سارے کے سارے، ایسے گناہ، ایسے کبھی اعمال میرے معاف کر دیجئے۔ یہ خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے، اور اس عبارت کے الفاظ کی لمحہ بلمحہ وضاحت ہو چکی ہے۔ آگے عرض کرتا ہے وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، اور میری تمام خرابیاں، وہ برے اعمال جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم ملائکہ کو دیا ہے جو کرام کاتبین ہیں، ان ملائکہ کو جو حکم دیا ہے اور وہ لکھتے ہیں، وہ گناہ معاف کر دیجیے۔ تو یہاں پر دراصل ایک مطلب کی طرف اشارہ ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں، وہ اعمال حسنہ ہوں یا اعمال سیئہ ہوں، جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، ان اعمال کے 9 گواہ ہیں جو قیامت کے دن
ان انجام کردہ اعمال کی گواہی دیں گے۔ 9 گواہ ہیں۔ ان گواہوں کی طرف اس عبارت میں اشارہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اعمال کا سب سے پہلا گواہ خود ذات ربوبی ہے، وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کہ بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر شے پر خدا گواہ ہے۔ پھر شہید مبالغہ استعمال ہوا ہے، یعنی جو کمال گواہی ہے اس کمال گواہی کو دینے والا خود خداوند قدوس ہے، اکمل ترین شاہدی خداوند قدوس کی ہے۔ دوسرا گواہ جو انسانی اعمال کا گواہ ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے جو اعمال ہیں ان کے گواہ ہیں۔ پھر سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، قیامت کے دن ہم مبعوث کریں گے ہر امت کے لیے شہید، یعنی گواہ، جو ان میں سے ہوگا، اور تمہیں اپنی امت پر گواہ لایا جائے گا، یعنی پیغمبر خاتم کو ارشاد ہو رہا ہے۔ تو انبیاء کرام امتوں کے اعمال کے گواہ ہیں، جو ان کے افراد ہیں ان کے اعمال کے گواہ ہیں، کیونکہ نبی کی جو وصف ہے وہ شاہد ہے، کہ نبی شاہد ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، یہ اوصاف ہیں اس کے۔ تو پیغمبر خاتم شاہد ہے۔ تیسرا گواہ جو انسانی اعمال کا گواہ ہے وہ ائمہ طاہرین کی ذات ہے، کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں ایک کامل ترین امت قرار دیا گیا ہے۔ امت وسط اس معتدل فرد کو کہا جاتا ہے، افراد کو کہا جاتا ہے جو کأنہ مقام عصمت پر فائز ہو۔ تو تمہیں امت وسط قرار دیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو۔ تو ائمہ طاہرین کی ذات گواہ۔ چوتھا گواہ جو انسانی اعمال کا گواہ ہے وہ فرشتگان ہیں، جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ فرشتگان، ملائکہ، جاءت کل نفس معہا سائق و شہید، قیامت کے دن ہر فرد آئے گا جبکہ اس کے ساتھ لے آنے والا اور گواہ ساتھ ہوگا۔ یہ لے آنے والا اور گواہ وہ ملائکہ ہیں جو انسانی اعمال کے اوپر گواہ ہیں۔ پانچواں گواہ زمین ہے، کہ زمین، کیونکہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمین کے حصے کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ زمین کا حصہ مکان میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی مکان میں، تو وہ مکان زمین ہی ہے۔ یعنی یہ اعمال جو انسان انجام دیتا ہے وہ کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے پر انجام دیتا ہے، کسی نہ کسی ظرف میں انجام دیتا ہے، مکان میں انجام دیتا ہے، تو وہ مکان، وہ زمین گواہ بنے گی۔ کہ سورہ زلزال میں ارشاد ہو رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا،
قیامت کے دن یہ زمین بول اٹھے گی اور کچھ اخبار کو بتائے گی. وہ اخبار یعنی اعمال انسانی کو بتائے گی کہ میرے اوپر فلاں نے سجدہ کیا تھا، میرے اوپر فلاں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ نیک عمل انجام دیا تھا. تو یہ زمین خود گواہ ہے. جب زمین گواہ ہے یعنی مکان گواہ ہے تو چھٹا گواہ زمان بن جائے گا، کیونکہ انسان کا عمل کسی نہ کسی زمان کے حصے میں ہے. وہ رات کو ہے یا دن کو ہے، پھر رات کے کسی خاص حصے میں ہے یا دن کے کسی خاص حصے میں ہے. یعنی انسان کا عمل زمان سے خالی نہیں ہے. جس طریقے سے مکان سے خالی نہیں ہے اسی طریقے سے زمان سے بھی خالی نہیں ہے. تو وہ زمان بھی گواہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ دن جو آتا ہے انسان کے لیے، یہ دن انسان کے ساتھ بولتا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نہ زمان کی گفتگو کو سن پاتے ہیں نہ مکان کی گفتگو کو سن پاتے ہیں. یہ ساری اشیاء ہمارے ساتھ بولتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. تو یہ دن جو جدید آتا ہے، نیا دن آتا ہے، وہ انسان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ انا یوم جدید و انا علیک لشہید، میں ایک نیا دن ہوں اور بتحقیق تیرے اوپر گواہ ہوں. تو یہ دن، یہ زمان گواہ ہے انسان کے اوپر. ساتواں گواہ جو انسانی اعمال کا گواہ ہے وہ وجدان ہے. دیکھیے کہ گناہ کرنے کے بعد یا نیک عمل انجام دینے کے بعد انسان کے اندر ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے. مثلا اگر نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اگر برا عمل انجام دے تو پشیمانی سامنے آتی ہے، انسان پشیمان ہوتا ہے. تو کأنہ یہ وجدان نیکی کو بھی احساس کرتا ہے اور برائی کو بھی محسوس کرتا ہے. جب محسوس کرتا ہے تو کأنہ وہ نیکی کا بھی گواہ بن سکتا ہے اور انسان کے برے عمل کا بھی گواہ بن سکتا ہے. کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم حسیبا، اپنی جو کتاب آپ نے بنائی ہے خود اعمال کی اس کو پڑھ لو. اقرأ کتابک، اور آج تیرا ہی نفس تیرے حساب کے لیے کافی ہے. جو تیرے ساتھ حساب ہونے والا ہے تیرا نفس اس کے لیے یعنی وجدان کافی ہے. کہ وجدان خود گواہی دے گا کہ تو نے کیا کیا انجام دیا ہے. وہ وجدان کتاب ہے، تو کہنا وہ کتاب جب کھلے گی تو وہ گواہ بنے گی. اس کے بعد آٹھواں گواہ انسان کے اعضاء و جوارح ہیں. کہ انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے وہ کسی نہ کسی عضو کے ساتھ انجام دیتا ہے. نامحرم کو دیکھتا ہے تو آنکھ کے ساتھ، گناہ سنتا ہے، غیبت سنتا ہے تو وہ کان کے ساتھ، کسی کو گالی گلوچ بکتا ہے تو وہ زبان کے ساتھ، کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ہاتھ کے ساتھ، کسی گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ پیر کے ساتھ. تو کوئی جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ کسی نہ کسی عضو کے ساتھ انجام دیتا ہے. تو یہ اعضاء و جوارح قیامت کے دن بولیں گے. قیامت کے دن بولیں گے یعنی ابھی بھی ان کے پاس قدرت ہے، لیکن ہمارے پاس قدرت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کر سکیں اور ان کی بات کو سمجھ سکیں. وہ الہی ابھی بھی بول سکتے ہیں. تو یہ اعضاء و جوارح خود گواہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن ان کے اوپر گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، اس شے کا جو انہوں نے عمل انجام دیا ہوگا. جو بھی انہوں نے اعمال انجام دیے ہوں گے ان کے اوپر ان کے اعضاء گواہی دیں گے، گواہ بن کے اٹھیں گے. آخری چیز جو نواں گواہ ہے وہ خود عمل
خود عمل کو خداوند قدوس ظاہر کرے گا، برا ہوگا تو بھی ظاہر ہوگا اور نیک ہوگا تو بھی ظاہر ہوگا۔ قیامت کے دن وہ عمل بولے گا کہ میں اس کا کیا ہوا عمل ہوں، یعنی اس کے اوپر گواہی دے گا کہ مجھے اس نے وجود دیا ہے۔ دیکھیے اب ہم بیٹھے ہیں، نماز کا وجود نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ظہر کا جیسے ہی وقت ہوگا تو ہم نماز کو خارج میں لائیں گے، وجود دیں گے۔ درست ہے، اسی طریقے سے کوئی برا عمل ابھی نہیں ہے، جب ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو اس کو وجود میں لاتے ہیں، تو وہ عمل قیامت کے دن گواہ بنے گا کہ میں اس کا بنا ہوا ہوں، میں نہیں تھا، اس نے مجھے وجود میں لایا ہے۔ نیک عمل ہوگا تو بھی گواہی دے گا، برا عمل ہوگا تو بھی گواہی دے گا۔ کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جزا نہیں دیں گے ہم، لا یجزؤن الا ما کنتم تعملون، کوئی جزا نہیں ہوگی اس کے سوا کہ جو آپ نے خود ان کو اعمال انجام دیا ہوگا، وہ جزا میں سامنے آئے گا۔ تو وہ سامنے آئے گا کہ اس کا ظاہر اسی انسان کی طرف گواہ بنے گا۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر ایک ایک عمل کے اوپر گواہ ہیں۔ ان گواہوں کی طرف ادھر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، اور میری تمام خطائیں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم کرامن کاتبین کو دیا ہوا ہے، الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتہم شہودا علی، اور جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لیے معین کیا ہے، تو وہ کیا ہیں؟ میرے اوپر گواہ ہیں، گواہ بنایا ہے۔ وجعلتہم شہودا، اور تو نے ان کو میرے اوپر گواہ بنایا ہے۔ وَعَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، اور وہ ملائکہ تو میرے اوپر گواہ ہیں، لیکن میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ گواہ ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو گواہی ہے وہ میرے خود اعضاء و جوارح کی بھی گواہی ہے۔ ان کے اوپر وَكُنْتَ أَنْتَ رَقِيبٌ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، ان کے ماورا میں کہ اعضاء بھی گواہ ہیں، ملائکہ بھی گواہ ہیں، ان کے اوپر خود تو بھی مراقب ہے کہ میری مراقبت کرتا ہے، میری محافظت کرتا ہے، میرے اعمال کو دیکھنے والا ہوتا ہے، میرے ورائے۔ وشاہد، اور تیری گواہی تو ایسی ہے کہ وشاہد لما خفی عنہم، جو اعضاء و جوارح اور ملائکہ سے چیز مخفی رہ جاتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے، تو اس کا بھی گواہ بن جاتا ہے۔ یعنی ان 9 طریقے کے گواہوں میں سے اشد ترین گواہ جس کو لفظ شہید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ خداوند قدوس ہے۔ تو جو چیز ملائکہ سے رہ جاتی ہے، جو چیز انبیاء سے رہ جاتی ہے، جو چیز ائمہ سے رہ جاتی ہے، جو چیز اعضاء سے رہ جاتی ہے، جو چیز وجدان سے رہ جاتی ہے، زمین و زمان سے رہ جاتی ہے، خدا اس کو بھی دیکھتا ہے، خدا ان کے اوپر بھی گواہ ہے۔ وشاہد لما خفی عنہم وبرحمتک اخفیتہ، اور تو نے تیری رحمت سے ان گناہوں کو ان ملائکہ سے مخفی رکھا ہے، یہ تیری رحمت ہے کہ وہ ملائکہ نہیں دیکھ پاتے میرے عمل کو۔ وبفضلک سترتہ، اور تو نے اپنے فضل سے ان کو مستور کر کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، تاکہ میرے اعضاء بھی ان سے آگاہ نہ ہوں اور ملائکہ بھی آگاہ نہ ہوں۔ وَأَن تُوَفِّرَ حَظِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنزَلْتَهُ، اور میرے پروردگار اپنے طرف سے نازل ہونے والے ہر خیر و احسان کو اور نشر ہونے والی ہر نیکی، اور احسان فضلتہ، او بر نشرتہ، او رزق بسطتہ، او ذنب تغفرہ، او خطأ تسترہ، کہ ہر وسیع رزق، ہر بخشے ہوئے گناہ، عیوب کی ہر پردہ پوشی سے میرا وافر حصہ قرار دے دیا ہے۔ تو اے خدایا
یہ جو تو نے لطف کیا ہے کہ کچھ گناہوں کو میرے اعضاء سے بھی مغفر رکھا ہے جو میرے ساتھ ہیں، ملائکہ سے بھی مغفر رکھا ہے جو میرے ساتھ ہیں، تو فضل کرنے والا ہے، اور فضل کر کہ میرے سارے گناہ بخش دے، کہ میری کتاب جو ہے وہ نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو جس میں سیئات بالکل نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللهم صل على محمد وعلى